جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں تمجیدیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی اس آیت میں صحابہ کی اس عظیم الشان کامیابی کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہوئے، اور خصوصاً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اسی وقت یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ خود موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موجود تصور کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کے اور ان کی بیعت لی۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کی کہ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا اور اعلان کیا تھا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں اپنا دین دے کے بھیجا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اور صحابہ کے وجود کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دنیا میں غالب کیا۔ جس طرح کہ گزشتہ جمعہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ نے کس طرح ان کی فیاضی کی وجہ سے، ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر فتنوں نے سر اٹھایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کا قلع کما کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل طور پہ عروج عطا کیا۔ اور اس عروج کو دیکھتے ہوئے پھر اسلام کے خلاف جو سازشیں تیار کی گئیں، اور کس طرح خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی 23 کو وہ زخمی ہوئے اور 24 ہجری میں
پہلے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ 6 آدمیوں کی کمیٹی نے متفقہ طور پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے عہدے پہ متمکن کیا، اور 12 سال تک متواتر وہ خلیفہ رہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ابتدائی دور میں وہ ترقی عطا کی کہ مراکش سے لے کے کابل تک، اور پھر آگے چائنا کیا اور ماوراء النہر روس کی بعض ریاستوں تک اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ اور جب اسلام کی یہ ترقی ان لوگوں نے دیکھی کہ جن کی سیاست پہ، معیشت پہ زد پڑی، تو انہوں نے زیر زمین سازشیں شروع کی، اور ان سازشوں کا سب سے بڑا سرگنا عبداللہ بن سبا یہودی، جو یمن سے آیا، مدینہ میں رہا، یہاں کے حالات کا جائزہ لیا، جب دیکھا کہ یہاں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میری ریشہ دوانی یہ کام نہیں کر سکتی، بصرہ میں گیا، وہاں ایک جماعت تیار کی، جب اس کا راز فاش ہوا تو کوفہ کی طرف بھاگ گیا، پھر مصر میں گیا، یعنی جہاں جہاں گیا اپنے گندے انڈے تیار کرتا گیا، اور اسلام کی وہ فتوحات جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہو رہی تھیں، ان کے خلاف سازشیں تیار کی گئیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام، یعنی 24 ہجری سے لے کے 33 ہجری تک اسلامی فتوحات بدستور ہوتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے تمہارے فقر کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب تمہارے پاس زیادہ مال آئے گا تو فتنے کھڑے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک باغ میں تھا، تو باغ کا دروازہ کھٹکا، کسی نے اندر آنے کی اجازت چاہی، رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ گئے، اندر آنے کی بشارت بھی دی، اندر آنے کی اجازت بھی دی، جنت کی بشارت بھی دی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دروازہ کھٹکا تو آپ نے فرمایا کہ اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری گئے، دروازہ کھولا، اندر آنے کی اجازت دی اور جنت کی بشارت بھی دی۔ وہ آ گئے، پھر دروازہ کھٹکا،
تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو، اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن یہ بھی بتا دو کہ فتنوں میں مبتلا کیے جائیں گے، ان کو صبر کرنا ہوگا۔ ابشروا بالجنہ بالبلوہ، یعنی بلوے کے ساتھ، یعنی جنت کی بشارت ہے لیکن وہ فتنوں کا دور ہوگا، اور ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے فتنوں میں صبر کرنا ہے۔ جب انہوں نے جا کے اسی طرح کہا تو وہ کہنے لگے واللہ المستعان، میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ جب آپ احد پہاڑ کے اوپر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی موجود تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے اس وقت پہاڑ کو ٹھوکر دے کے یہ کہا کہ اے احد رک جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری پیٹھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو یہ روایات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے، جو پیشین گوئی کی، وہ پوری ہو کے رہی، یہ آپ کی صداقت کی نشانی تھی۔ ایک جنگ میں ایک آدمی بڑی جواں مردی سے لڑائی کر رہا تھا، صحابہ نے اس کی اس جرأت پہ بڑا تعجب کیا اور بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آج جتنا کام فلاں آدمی نے کیا ہے اس قدر جم کے اور کوئی نہیں لڑ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ اس دلیری سے لڑ رہا ہے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ بڑے فکر مند ہوئے کہ اللہ کے رسول ایسے آدمی کو جہنمی کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مجاہد ہے اور بہت بڑا غازی ہے اور جسے ہم جنتی سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اب رسول اللہ کی زبان سے کلمہ نکلا ہوا، اس کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا ایمان تھا۔ ہم ذرا اپنے ایمانوں کا بھی جائزہ لیں اور صحابہ کے ایمان کا بھی جائزہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کلمات رسول اللہ کی زبان سے سنے اور اس کی جوان مردی کو بھی دیکھا تو میں نے یقین کیا کہ رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہوگا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، حتیٰ کہ پھر ایسا وقت آیا وہ زخمی ہوا اور اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ اور خودکشی کرنے والے کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ صحابی فوراً دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، صحابہ متذبذب ہوئے تھے، میں نے اس کا پیچھا کیا، اس کا معاملہ اور اس کی اخیر جو ہے اس کا خاتمہ اس طرح ہوا ہے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے پہاڑ رک جا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تیری پیٹھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی اسی طرح۔ یہ معاملات ہیں قضاء اور قدر کے، لیکن چونکہ اس میں اسلام دشمنی پنہا ہے، یہ چھپے ہوئے اسلام دشمنوں کے کارنامے تھے جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کو دیکھا تو حضرت عثمان کے خلاف سازش کی گئی، لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا گیا کہ یہ ہمارے خلیفہ دیانتدار نہیں، یہ بیت المال میں خیانت کرتے ہیں، یہ نجائز بڑے بڑے صحابہ کو عہدوں سے معزول کر کے دوسرے لوگوں کو عہدوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ وہ اسلام دشمنی تھی جو یہود کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسلام کی وہ فتوحات جن کو دیکھ کے وہ جل رہے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ سیاست میں، معیشت میں ہمارا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا، اور اب ہم تو زیرو ہو گئے۔ اور یہ سازشیں آج اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کس طرح یہ یہودی ذہن اس وقت بھی کس طرح سازشیں کرتا ہے، اور خصوصاً یہ جو کرونا وبا ہے، کبھی اس کو زیرو پہ لے جاتے ہیں، کبھی پھر اس کا عروج ہو جاتا ہے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے، جو برا سلوک ہو رہا ہے، وہ اسلامی ممالک کی معیشت اور ان کی تعلیم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اسلام کے خلاف یہودی ذہن شروع سے ہی یہ سازش میں مصروف ہے، اور اس دور میں جس دور کو ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں اور اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کے عروج کا دور کہتے ہیں، اس دور میں بھی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ وہ فتوحات جو اسلامی کمانڈر وہ کر رہے تھے، اور ملکوں کے ملک جو ہے وہ اسلامی حکومتوں میں شامل ہو رہے تھے، اور بغیر قتل و غارت کے، یعنی آپ اگر اندازہ لگائیں، اعداد کا شمار کریں، آج کی جنگوں کو دیکھ لیں اور صحابہ کی فتوحات کی جنگیں جو ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے دور میں جو مخالف قتل ہوئے ان کی تعداد آج کے مقابلہ میں وہ زیرو معلوم ہوگی، یعنی بغیر قتل و غارت کے اسلامی فتوحات، یعنی معمولی قتل و غارت۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کو ترقی دی، اور اسی ترقی کو روکنے کے لیے
یہ عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، انہوں نے ایسے ان 3 جگہوں میں، کیونکہ کوفہ یہ سازشوں کا شروع سے مرکز، بصرہ بھی کوفہ کے ساتھ ملتا ہے، اور ادھر مصر اس کی حالت بھی ایسی ہے۔ ان 3 جگہوں میں اس نے اپنی ایک بہت بڑی جماعت تیار کی، بہت بڑا گروہ تیار کیا، اور اسی گروہ کے ذریعے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے پروپگنڈا کیا گیا، اور وہ اسلامی ترقی جو کہ روز بروز کفار حکومتوں کا دائرہ وہ کم ہوتا جا رہا تھا، وہ یکدم روکنے کی کوشش کی گئی، اور سن 33 ہجری سے لے کے 35 تک ان سازشوں کا عروج رہا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ جب کہ آپ نے ہر طرح سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی اور ان الزامات کا رد صحابہ کے سامنے کیا، لیکن اب یہ وقت وہ تھا کہ حج کے ایام تھے، اور صحابہ کی اکثریت وہ حج پہ گئی ہوئی، یا بہت سارے صحابہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو تھے وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ سرگرم نہ رہے، تو ان کو سازش کا موقع ملا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی سازش تیار کی گئی کہ مدینہ منورہ میں یہ بہت بڑا ایک جتھا لے کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کہ وہ عثمان غنی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اگر مال کی ضرورت پڑی تو آپ نے بے دریغ مال خرچ کیا، صرف رسول اللہ کے دور میں ہی نہیں، آپ کے زندگی میں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے اپنا تجارتی سامان جتنا بھی آیا تھا، جتنا بھی غلہ تھا، تمام غلہ غرباء میں تقسیم کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اہل اسلام میں کوئی شخص معاشی طور پہ پریشان نہ ہو، اور اسی جذبہ سے وہ اپنے عزیز و اقارب کی بھی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ اپنے عزیز و اقارب کی یہ مدد بیت المال سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کا دفاع کرنے کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، وگرنہ تفصیل سے اس بات کو بیان کیا جاتا۔ اور قرآن میں جو آتا ہے کہ حابیل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب وہ ان کا بھائی انہیں قتل کرنے لگا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ اے بھائی، اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں اپنے دفاع کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا،
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدک یدی لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے اٹھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جب ان کو جمعے سے روک دیا گیا، نماز سے مسجد میں آنے کے لیے روک دیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور کھانا پینا، کھانا بھی بند، پانی کی سپلائی بھی بند، غذائی چیزیں بھی اندر آنا بند ہو گئی، پانی کی سپلائی بھی بند ہو گئی. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، آپ ہمیں دیں کہ ہم ان بلوائیوں کا کلا کما کریں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانا، وہ بھی مدینہ منورہ میں، یہ گوارا نہیں کر سکتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اگر آپ اپنا دفاع نہیں کرتے، ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ہم آپ کے محل کے پیچھے سے ایک دروازہ بنا دیتے ہیں، آپ وہاں سے نکل کے یا تو مکہ چلے جائیں یا شام کی طرف چلے جائیں. آپ نے ان دو تجویزوں کا بھی انکار کر دیا، رد کر دیا. آپ نے فرمایا نہ میں مکہ جا سکتا ہوں، نہ میں مدینہ کو چھوڑ کے شام جا سکتا ہوں، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ کا قرب نہیں چھوڑ سکتا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ اسے اترانے کی کوشش کریں گے. اے عثمان، تم نے وہ قمیض اتارنی نہیں، صبر کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو خلافت سے استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان سنایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے وہ قمیص ان کو اتار کے نہیں دینی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے صبر و تحمل سے، یعنی ایک دن پانی بند نہیں رہا، 40 دن تک پانی آپ کا بند رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پانی کتنے دن بند رہا؟ 3 دن زیادہ سے زیادہ. اور یہاں 40 دن پانی بند رہا. اور وہ نواسہ رسول تھے، یہ رسول اللہ کے داماد تھے، اور داماد بھی ایسے کہ جب دوسری بیٹی رسول اللہ کی فوت ہوئی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ اس طرح فوت ہوتی جاتی، میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں کہ میں یکے بعد دیگرے اپنی تمام بیٹیوں کا تیرے ساتھ نکاح کرتا جاتا. اور وہ عثمان جس کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی. اور حضرت
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بلوائیوں کو یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھو اگر تم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ تم پھر یہ تلوار کبھی نیام میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کی نبی شہید ہوا ہے تو اس کے بعد پھر 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، وہ قتل ہوئے ہیں، اور اگر کوئی خلیفہ شہید ہوا ہے تو اس کے بعد 35,000 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بلوائیوں کو یہ بات کہی تھی، تو یہاں 70,000 یا 35,000 کا معاملہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی ان میں 84,000 صحابہ شہید ہوئے، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور یہی یہ سازشی چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں تاکہ یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسن نے ایک خواب بیان کیا، اس کی حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، بہرحال وہ خواب اس طرح ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے میں نے خواب دیکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، لوگوں کا انصاف کر رہے ہیں، رسول اللہ آتے ہیں عرش کا ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابوبکر صدیق آتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، ان کے بعد عمر فاروق آئے، وہ حضرت ابوبکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اتنی دیر میں حضرت عثمان آتے ہیں، اپنا کٹا ہوا سارا اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے لے کے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیں کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے، میرا جرم کیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا یہ بلوائیوں کو کہا تھا کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اگر 3 چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ میں نے جب سے دین قبول کیا ہے میں مرتد نہیں ہوا، میں نے شادی شدہ ہونے کے بعد کیا میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آج بھی اس بات پہ مصر ہوں کہ میں کسی مسلمان کا خون مدینہ میں نہیں بہانا چاہتا، تو مجھے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو جب وہ پوچھیں گے اے اللہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کانپنے لگا، تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 2 خون کے پرنالے جاری ہو گئے، اور وہ پرنالے کون سے تھے؟ وہ یہی جنگ جمل اور جنگ صفین، ان میں کس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بہرحال اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن اہل اسلام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ان کو دین کے ساتھ لگاؤ، اپنے دین پہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پہ قائم دائم رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔